میرے اہل سنت بھائی، شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت جیسے ہیرو سے محروم نہ ہو۔ میرے ملک میں زیادہ کام ضد میں ہوتے ہیں، شیعوں نے انہیں مانا تو ہم انہیں نہیں مانتے۔ اللہ کے اسلام میں اگر کوئی گھر بچانے والا ہے تو یہ تیرے نبی کا ہے۔ کل سے چھٹیاں ہو جائیں گی، جو پلے گراؤنڈ میں ہوں گے وہ بھی مسلمان ہیں، جو گھروں میں اے سی میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے وہ بھی مسلمان، جو مری کی پہاڑیوں میں بچوں کو سیر کروائیں گے وہ بھی مسلمان، جو لاڈوں والی بیٹیاں بازاروں میں لے کے جائیں گے وہ بھی مسلمان، جن کے بچے شام کو زخمی ہو کے گھر آئیں وہ بھی مسلمان، جن کے گھروں سے چیخوں کی آوازیں آئیں گی وہ بھی مسلمان ہیں۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، کوئی شیعوں کا مارا گیا؟ مارا تو رسول کا بیٹا گیا، کلمہ تو ہم نے اسی نبی کا پڑھا۔ یار 1.25 لاکھ بندہ نبی غدیر میں چھوڑ کے جائے، 11 بندے رسول کے جنازے پہ ہیں۔ نہ ہو شیعہ، نہ کر ماتم، رات کو اکیلا بیٹھ کے سوچ تو صحیح، جس نے اتنا کچھ اسلام کو دیا تھا اس کے جنازے پہ 11 لوگ۔ جب تو جا کے مولوی سے پوچھے گا وہ تجھے پہلا اعتراض کرے گا تو شیعوں کی مجلس میں گیا ہے، وہاں سے ایسی باتیں ملتی ہیں، نبی کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں، جلدی تھی مسلمانوں کو اس لیے کم لوگوں نے پڑھا، چل چھوڑ، نہیں پڑھا نبی کا جنازہ، میں موقف ہٹا لیتا ہوں۔ تھوڑے دنوں بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا، وہ نبی کی بیٹی کا تھا، بتا پہلو پہ ہاتھ کیوں اٹھا؟ مدینے میں عیسائیوں نے دروازہ جلایا تھا، 9 لوگ آئے بطور کے جنازہ، تو کہے گا مستور تھی، علی نے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا، کسی کو بتایا نہیں، دن زیادہ نہیں گزرے اس نبی کے گھر سے تیسرا جنازہ اٹھا، وہ محمد کے بیٹے حسن کا تھا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، مدینے میں تیر مارنے والے کون تھے؟